بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں آپ لوگ مسجد میں جمع ہیں، ایسی جگہ پر جس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے پسندیدہ محبوب ترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں۔ بازاروں میں لوگ اس بات کا احساس کیے بغیر اپنے کام میں مصروف، اپنے گھر میں مصروف، کئی ایسے بد نصیب ہیں جنہیں روزے کا بھی احساس نہیں ہے، تاک رات کیا رمضان المبارک کا بھی احساس نہیں ہے، اور اس بات کا احساس کیے بغیر اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ تو آپ خوش ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کی مسجد میں موجود ہیں، جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی کوئی قوم آپ جیسے خوش نصیب اور نورانی چہرے اللہ کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس اللہ کی کتاب کے حوالے سے درس و تدریس کا سلسلہ، سکھانے کا سلسلہ، سیکھنے کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ، تعلم کا سلسلہ، آپس میں یہ مذاکراتی سلسلہ جب بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 4 طرح کی عنایات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حفتہم الملائکہ، اس پیاری مجلس کو اللہ کے فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری عنایت، نزلت علیہم السکینہ، ان خوش نصیبوں پہ، ان نورانی چہرے والے لوگوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ اپنے ہاں اس خوش نصیب مخلوق میں کرتے ہیں جو نورانی مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اس مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے جہاں پہ گھیرتے ہیں وہاں پہ چوتھی بات، اللہ کی رحمت انہیں آ کے ڈھانپ لیتی ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مسجد میں موجود ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی باتیں، اللہ کے نبی کی شریعت کی باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے، اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، دین کی بات کرنا، اس کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، 17ویں سپارے کے آغاز میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے اخروی حساب کا تذکرہ کیا ہے کہ ارے انسان، یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، ان کا لوگوں کا حساب قریب آنے والا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ہم سے پہلی نسلوں کو بھی، ہم سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد سورہ ذاریات میں اللہ نے بیان کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق ایک مقصد کے لیے کی ہے، وہ مقصد ہے عبادت الہی،
یعنی مجھ اللہ رب العالمین کی یہ عبادت کریں۔ اب میرے بھائیوں، دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے، کم و بیش 8 ارب کی، اور اس میں 20 سے 25% لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ 75% سے زائد آبادی وہ ہے جو اللہ کی اس عبادت کے ان طریقوں کی قائل ہی نہیں ہے جو ہمارے دین مبین، دین اسلام میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ اس کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں 25% آبادی وہ ہے جو اللہ کو اللہ مانتی ہی نہیں ہے، رب کو رب مانتی ہی نہیں ہے، تو انہیں اس مقصد کا کیا پتا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ تو سپونٹینیس کریشن کے قائل ہیں کہ دنیا از خود تخلیق ہوئی ہے، اور دنیا اور اس زمین کی جو آبادی ہے اور اس سیارہ زمین کا بھی جو وجود ہے وہ جیمز جینز کے نظریے کے مطابق کہ وہ ایک سیارہ ٹکرایا تھا، ایک ٹائیڈل پل آیا تھا جس کے نتیجے میں وہ سیارے بکھرے مختلف ٹکڑے بن گئے، اس کے نتیجے میں یہ سیارے دنیا میں بٹ رہے ہیں، اس میں سے ہمارا ایک سیارہ زمین ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو جیمز جینز نے پیش کیا ہے، جن کا اللہ پہ اعتقاد ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت الہی کے لیے پیدا کیا۔ اس کے باوجود ہے مومن مسلمان، کیا تو بھی ان کے پیچھے لگ کر اپنے حساب سے غافل ہو چکا اور دنیا میں اپنے تخلیق کے مقصد سے غافل ہو چکا؟ اور اگر تجھے تخلیق کا مقصد پتہ ہو تو تو عبادت بھی کرے، تو نماز بھی پڑھے، تو روزہ بھی رکھے، تو رات کا قیام بھی کرے، تو خود بھی مسجد میں آئے، اپنی اولاد کو بھی مسجد کی زینت بنائے کہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اس مقصد کے لیے، عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب عبادت الہی کا مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا، میری تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوگا، میں اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اسی مقصد کے لیے میری اولاد کا وجود دنیا میں موجود ہے۔ میرے بھائی، میرے مومن بھائی، مسلمان بھائی، تیرا اور میرا یہ تخلیق کا یہی مقصد ہے، اور جب مقصد یہ ہے تو اس مقصد کو حلال کرنے کے لیے تجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے عبادت الہی میں وقت لگانا ہے۔ اور آج اسی مقصد کو لے کر آپ مسجد میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس دنیا کے حوالے سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جس طرح مگن ہو گیا ہے، جس چیز نے اسے عبادت سے غافل کیا ہے، جس چیز نے اسے حساب کتاب سے غافل کیا ہے، وہ یہ دنیا ہے، دنیا کی ریل پیل ہے، مال و متاع ہے، اولاد ہے، اور اسی وجہ سے اسی خوشنمائی میں رہ کر وہ دنیا میں عبادت الہی سے غافل ہوا ہے، جس دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ الا لہو و لعب، یہ کھیل کود کا سما ہے۔ اس دنیا میں ہمیں پلیئر کی طرح، جس طرح ایکٹر ایک سٹیج پہ آ کے پرفارم کر کے اپنا حصہ ڈال کے چلا جاتا ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ مثبت کردار ادا کر لیں گے، ہمارا رہتی دنیا تک نام بھی رہے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو دین کو کما کر، دین میں نام پیدا کر کے اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں، آج رہتی دنیا تک ان کا نام ممبروں پہ لیا جاتا ہے، مساجد میں لیا جاتا ہے، اور اچھے تذکرے کیے جاتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو کھیل کود نہیں سمجھا تھا، دنیا کو انہوں نے عبادت میں مقصد کے لیے سمجھا کہ عبادت کرنی ہے، اسی مقصد کے لیے وہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کا نام اس قابل بنایا ہے، نبی کا نام ہے، اس کے صحابہ کا نام ہے، آج ممبروں پہ بھی لیا جا رہا ہے، مساجد میں بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو کھیل کود نہیں سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ آخرت کا گھر اصل گھر ہے جس کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس مقصد کو ہم بھول گئے، اور دوسرے انداز میں اسی مقصد کو اللہ نے سورہ حدید میں سمجھایا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تم جان لو کہ یہ دنیا کھیل کود ہے، لہو و لعب، یہ کھیل کود کا سامان ہے، اور کیفیت یہ ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کی جگہ ہے۔ آپ دکان پہ چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک دکاندار دوسرے پہ فخر کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اپنی فیملیوں میں، خاندان میں دیکھ لیں، میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی عطا ہوتی ہے، دنیا میں لوگ اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ تیرے پاس بیٹے نہیں ہیں، میرے پاس بیٹے ہیں، دنیا میری ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ جو مالک جس نے تجھے بیٹے عطا کیے ہیں وہی خالق ہے جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اسی اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت، آسمانوں کی بھی زمین کی بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے اس نے مجھے اور آپ کو اعضائے جسمانی صحیح سلامت والا بنایا ہے، وہ چاہے وہ ہمیں پیرالائز کر دے، مفلوج کر دے، وہ چاہے ہمارے ہاتھ شل کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یخلق ما یشاء۔ انسان تو دنیا میں آ کر اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس بیٹوں کی فوج ہے، تیرے پاس بیٹیاں ہیں، تیری دنیا کیا ہے؟ تیری دنیا تو اندھیر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ فخر کرنے والی جگہ نہیں ہے، یہ تو دنیا داروں کے لیے بتایا ہے کہ یہ دنیا فخر پہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں بھی فخر، اولاد میں بھی فخر۔ میرا مالک کہتا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اس خالق کی مرضی ہے، وہ بیٹے بھی دے دے، وہ بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے وہ اکیلے بیٹے دے، جس کو چاہے اکیلیاں بیٹیاں دے دے، اور جس کو چاہے وہ بانج بنا دے، اس کے گھر میں وہ کچھ بھی نہ دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس دنیا کی حیثیت یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ ارے انسان، جس پہ تو قناعت کر کے آخرت کی تیاری بھول گیا ہے، جس کو ہمیشگی والی جگہ سمجھ کر تو نے اس دنیا کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری آخرت کی تیاری کے لیے اور فکر آخرت کے لیے بہترین اہمیت رکھتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا، اور اس طرح پکڑا جس طرح ہم کسی کے کندھے سے پکڑ کے اس کے متوجہ کرتے ہیں۔
کہ بھئی بات سن، وہ کیسا شفیق نبی ہے، وہ کیسا رحیم اور کیسی ذات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے صحابی کو پکڑ کے کہتے ہیں میرے صحابی بات سنو، اس حدیث کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر ہوتا ہے۔ دو باتیں بول، یا ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی کیسے ہوتا ہے؟ آپ تصور کریں ایک کالونی میں پلاٹ لے لیں اور آپ نے بنانی ہو سوسائٹی وہاں پہ، آپ کہتے ہیں اس گھر والے کو صدر بنا دیں، اس کو سیکٹری بنا دیں، اس کو خزانچی بنا دیں۔ یہ گھر والا جو ہے نا، یہ اس کا نہیں ہمیں پتہ، یہ کرائے والا ہے، یہ کرائے پہ آیا، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، کل یہ مکان جو ہے چھوڑ کے چلا جائے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ اس کے کرائے سے چھوڑنے سے پہلے شاید ہم دنیا سے ہی چلے جائیں، ہم دنیا سے ہی چلے جائیں۔ دنیا کی مثال آپ کو دی ہے، یہ اجنبی کی مثال ہے۔ ہم اس کو سوسائٹی کا ممبر نہیں بناتے، کہتے ہیں یہ کرایہ دار ہے، پتہ نہیں کب چلا جائے گا، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں، ہم اس کی بیک گراؤنڈ سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہوتا ہے۔ آپ احباب نے موٹر وے پہ سب نے سفر تقریباً کیا ہی ہوگا، سب نے۔ موٹر وے پہ کتنے ریسٹ ایریاز آتے ہیں، لاہور سے اسلام آباد جائیں، فیصل آباد سے لاہور چلے جائیں، اسلام آباد کو چلے جائیں، راستے میں ریسٹ ایریا آتا ہے۔ ہم ادھر کوئی مہینوں کے لیے رکتے ہیں، ہم رکتے ہیں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کیونکہ ہماری منزل ریسٹ ایریا نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ضرورت کا کام کرتے ہیں، کوئی چائے پانی پیا، کوئی طبی حاجت کو پورا کیا اور وہاں سے آگے چل دیے۔ یہ دنیا ہے اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں آئے، آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں اللہ نے آپ کو آپ کا جسم دیا، اس کا وجود دیا، آپ کے خاندان کے فیملی ممبرز کا وجود دیا، آپ ان کے لیے رزق کو کمائیں، وسائل پرسو کریں، اور قرآن کریم نے اس کا حکم دیا لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولیے، کریں اس کو تلاش، لیکن اس کو تلاش کرتے کرتے کہیں نمازیں نہ بھول جائیں، کہیں روزہ رکھنا نہ بھول جائیں، اور کہیں تلاوت قرآن نہ بھول جائیں، کہیں اللہ کے دیے گئے مال سے زکوٰۃ نکالنی نہ بھول جائیں، دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ آپ کو اپنی آخرت کا مقصد ہی بھول جائے، اتنا مگن نہ ہو جائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی کو یہ کہا نا تم دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک غریب ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات پلے باندھ لی، ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، اپنے جتنے بھی رفقائے کار ہوتے تھے ان کو یہ بات سمجھاتے تھے، کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر اللہ تعالیٰ تجھے صبح دیکھنی نصیب کر دے، لا تنتظر المساء، کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ شام پتہ نہیں آپ کو نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، جتنا نیک عمل کرنا ہے اسی وقت میں کر لو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب آپ شام کر لیں تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور اپنی بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر جتنی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں نیکی کا انبار لگا لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو کب بلاوا آ جانا ہے، نیکی کی پتہ نہیں توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت ہے جس پہ ہم قناعت کر کے آخرت کی تیاری کو بھول گئے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما عددت لها،
میرے سے ابھی تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ کیا تیاری کی؟ یہ میرا بھی اپنے آپ سے بھی اور آپ بھائیوں سے بھی سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، روزانہ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور یار وہ چنگا بھلا سی، کوئی پتہ بھی نہیں لگ گیا، یار وہ 10 منٹ سے وہ چلا گیا، کوئی پتہ نہیں لگا۔ ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ اگر میری عمر 20 25 30 40 50 60 70 سال ہے کہ میں نے اتنے سال ابھی اور نکالنے ہیں، یہ ہمیں کیا لکھ کر کوئی معاہدہ سائن کر کے آئے؟ یہ تو ایسا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اس اللہ کے پاس 5 قسم کا علم۔ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، کب کہاں پہ کتنی بارش برسانی ہے وہ اس اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بطن مادر میں کیا ہے وہ اس اللہ کو پتہ ہے، نیک ہے بد ہے، کتنی عمر اس کی ہوگی، کیا ہوگا اس اللہ کو پتہ ہے۔ پھر مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ہمیں کیا پتہ ہے ہمیں کل کیا کام پڑنے والا ہے، کون سی مصروفیت آنی۔ ہم اپنا شیڈیول مرتب کر کے بیٹھے، اتنے بجے ہم نے دکان پہ جانا ہے، اتنے بجے ہم نے فلاں کام کرنا ہے، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے۔ اچانک کوئی فون آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ سارے کام سائڈ پہ رہ گئے، آج نہیں یار وہ ایمرجنسی بن گئی، میں ادھر جا رہا ہوں۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آپ کو کیا پتہ ہے آپ نے کل کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی کو کیا پتہ ہے اس نے کہاں پہ فوت ہو جانا ہے، کس زمین پہ فوت ہونا ہے۔ کوئی شخص میرے مجمع میں سے مجھے بتائے کہ میری موت فیصل آباد میں آنی ہے، کسی کو کیا پتہ ہے۔ جاتا کوئی شخص یہاں سے ہے، اگر آئی لینے جاتا ہے کسی دوسرے علاقے میں، وہیں پہ موت آ جاتی ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، کئی خوش نصیب ایسے ہیں عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، اور احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پہ بھی موت آ جاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کو یہ خوش نصیب موت کا تذکرہ بھی آپ سنیں کہ اللہ کریم ہمیں ایسی موت نصیب فرما دے۔ زندگی کا تو ہمارا بھی خاتمہ ہونا ہے، اور ایک سانس کا بھی علم نہیں ہے کہ اگلا سانس ہم نے لینا بھی ہے کہ نہیں لینا، کس زمین پہ موت آنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا میرے بھائیوں کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس پاک زمین میں اللہ کریم ہمیں مرنا نصیب فرما، اور اس حالت میں مرنا نصیب فرما جس کی کیفیت صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کی گئی۔ کیسے؟ صحابی بیان کرتے، ایک صحابی سواری پہ سوار، احرام باندھا ہوا ہے، کتنی چادریں ہوتی ہیں احرام کی؟ 2، احرام باندھا ہے، سواری بد کی، صحابی رسول نیچے گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے کفن دے، یہ نہلا دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کو اسی احرام کے کپڑوں میں ہی 2 چادروں میں کفن دو، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر ڈھانپنا نہیں ہے، انہ یبعث یوم القیامت ملبیا، کل قیامت کا دن ہوگا یہ اللہ کے سامنے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ایسی موت اگر چاہیے میرے بھائیوں تو وہ اعمال کیجئے کہ جس سے بندہ حساب سے پھر غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، گناہ کے قریب نہیں جاتا کہ میری اس کیفیت میں بھی موت آ سکتی ہے، اگر میری اس کیفیت میں موت آ گئی میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایسے واقعات سن کر کہ وہ شخص
قیامت کے روز لبیک اللہم لبیک کہتا تو اٹھے گا، بہت اچھی موت ہے، لیکن وہ شخص کیسا ہوگا جو حرام کی موت مر جائے، جو خودکشی کی موت مر جائے، جو ڈکیتی کرتا ہوا مر جائے، جو چوری کرتا مر جائے، جو کسی کے ساتھ فراڈ کرتا مر جائے، جو دھوکہ کرتا مر جائے، جو جھوٹ بولتا مر جائے، جو کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہوا، لڑائی کرتا ہوا مر جائے، اس کی موت کیسی ہوگی؟ یہ خود اندازہ کیجئے کہ اس کی موت کتنی بری ہوگی، وہ رب کے سامنے کیسے اٹھے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے جو آپ نے سنی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان غفلت میں پڑا ہے، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، دنیا میں ایک ہے انفرادی موت، ایک ہے جب اجتماعی قیامت بپا ہوگی۔ انفرادی موت آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آج انسان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ لیجئے، کہتا ہے جی وہ فلاں کام سیٹ ہوگا تو نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیجئے۔ کئی بدبخت ایسے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس غلہ موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ رکھ لیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ زکوٰۃ دے دیجئے، کہتے ہیں اپنی محنت سے کمایا ہے، کیوں زکوٰۃ اللہ کے رستے میں دیں؟ قارون نے بھی یہی بات کہی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا خزانہ، یہ سارا مال مجھے اپنی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ غرور، تکبر، فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، تو اس لیے دنیا میں کبھی نیکی کا انکار نہیں کرتے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ اگر نیکی میں کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ نیکی کی توفیق دے دے۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، لیکن اس طرح کی اس میں مجھے لذت عبادت کی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو مقلب القلوب ہے، اللہ تو میرے دل کو پلٹ کر نماز میں میری خالص توجہ پیدا کر دے، تاکہ عبادت کی لذت محسوس ہو، روزے کی لذت محسوس ہو، عبادت کی مجھے لذت آنی نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لیکن اگر دنیا میں نیکی کی کیفیت یا توفیق نہیں ہے تو مرنا تو کیفیت ہماری بھی وہی ہونی۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب جان ہنسلی پہ پہنچ جائے گی، گھر والے ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹر بلاؤ، حکیم بلاؤ، 1122 کو فون کرو، جلدی کرو۔ ہے کوئی اب دم کرنے والا؟ ہے کوئی دوائی دارو کا اہتمام کرنے والا؟ لیکن کیفیت یہ ہے انہ الفراق، اب جدائی کا وقت ہو گیا ہے۔ اب لے آئے ڈاکٹر، لے آئے حکیم، اسٹیتھوسکوپ لگا لیں، الیکٹرک شاکس لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جدائی کا وقت ہو گیا، اب ایک سانس بھی بڑھنے کی امید نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل گئی ہے، آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب رب کی طرف چلو، وہاں پہ وقت ہو گیا ہے۔ اب اگر تو عمل کیا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے لا صدق ولا صلی، نہ اس نے کوئی نیکی کی، نہ صدقہ کیا، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا تھا، اس نے دین سے منہ موڑ لیا، اس کو یہاں سے دور لے جاؤ، اس کی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے انفرادی موت، مر گئے، دفنا دیا گیا۔ جو کیفیت اچھا ہوگا، اچھے عمل کیے ہوں گے تو قبر میں جواب بھی دے لیں گے،
اگر اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے تو وہاں پہ ہی میرے بھائیوں پھنس جائیں گے۔ اللہ کریم ہماری آخرت کا معاملہ آسان فرمائے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ جب اجتماعی قیامت بپا ہوگی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اس کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو جن دے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کے اوپر کوئی نشے کی مدہوشی کی کیفیت ہے، ما ہم بسکارا، یہ کوئی مدہوشی اور بے ہوشی یا نشے کی کیفیت نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے جو زلزلہ بپا ہوگا اس وقت جس میں ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی کیسے ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، جو کچھ زمین پہ نظر آتا ہے، آسمان پہ نظر آتا ہے، کیا ہوگا؟ سب تباہ ہو جائے گا ایک مرتبہ۔ جتنے زمین پہ لوگ موجود ہیں جاندار سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، سب پہ موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ہی ہستی اور ذات ہے جسے ذو الجلال والاکرام کہتے ہیں، صرف وہی بچے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جتنے لوگ زمین میں ابتدائے کائنات سے لے کر جس کو زمین میں دفنایا گیا ہے، کسی کو آگ میں جلا کر ارتھی بنا دیا گیا ہندو مذہب کے تحت، کسی کو پانی میں بہا دیا گیا، کسی کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک قبر میں 10 کو بھی دفنایا ہے، جو بھی کیا ہے، میرا رب کہتا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ سارے کھڑے ہو کر دیکھتے دنیا کو دیکھنے لگ جائیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، سامنے محشر کا میدان دیکھیں گے، منظر دیکھیں گے کہ رب نے ساری کائنات کو اکٹھا کیا، یہ کیفیت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں یہ زمین کہاں پہ جائے گی، آسمان کہاں پہ جائے گا، یہ میں نہیں کہتا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ یہ زمین بدل جائے گی، بدل دی جائے گی۔ کیسی زمین ہوگی؟ غیر الارض، ایک اور زمین ہوگی، اس کی شان کیسی ہوگی رب جانتا ہے۔ والسماوات، یہ آسمان بھی بدل دیا جائے گا۔ اگلا آسمان کیسا ہوگا اس کی کوئی شان کسی قرآنی آیت میں یا حدیث میں بیان نہیں کی گئی کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن قرآن نے کہا ہے بدل دیا جائے گا، ہمارا یقین ہے بدل دیا جائے گا۔ کیفیت یہ ہوگی
اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے. یہ کیفیت ہوگی میرے بھائیوں. اب رب کے سامنے ہم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، رب کے سامنے اکٹھے. ذہن میں لائیے، تصور میں لائیے وہ آخرت کا منظر کیسا ہوگا جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعہ. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی. یہ کیفیت میں ہوگی جو آپ کو بتائی. ہم ترتیب کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کو سمجھ آئے. قیامت قائم ہوگی، آپ کو انفرادی موت کا بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوگی. لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو 5,000 5,000 سال پہلے مرے ہیں وہ بھی وہاں سے اس وقت اٹھ کر کہاں پہ جمع ہوں گے؟ اللہ کے سامنے. اب وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی. والشمس یوم القیامت کمقدار میل، اور سورج اس دن 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. کتنا جی؟ 1 میل کی. حدیث نبوی. فرمایا والناس یکونون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنی اپنی بد عملی کی بدولت اس دن پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جس نے دنیا میں جتنی سیاہ کاریاں کی ہیں، دنیا میں جتنے گناہ کیے ہیں، جتنا رب کو ناراض کیا ہے، اتنی بد عملی اس کے سر پہ ہوگی اور اتنے بڑے پسینے میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبوئیں گے. قیامت کی کیفیت یہ ہوگی. اور وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ فرمایا منہم من یکون الی کعبی، کچھ کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا. ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہو. یہ ہے کیفیت اس دن. لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ہیں اللہ کریم ان لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں پہلا خوش نصیب وہ ہے الامام العادل، جو عادل حکمران ہے وہ شخص ہے. اور دوسرا خوش نصیب آپ جیسے پیارے لوگ ہیں کہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کے عبادت پہ ہوئی ہے. صبح سحری کی فکر لگ گیا، مسجد جانا ہے، نماز پڑھ دی، کام کاج کیا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، مسنون اذکار کیے، اٹھا کام کاج پہ لگ گیا. پتہ لگ رہا ہے جی اتنا وقت رہ گیا زور کی نماز پڑھ دی. بار بار یہ توجہ. اور وہ خوش نصیب بھی رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا شخص جس کا مسجد میں دل لٹکا رہتا ہے، وہ بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شامل ہے. ہر وقت مسجد کی فکر، مسجد کی رونق کی فکر، مسجد کی ترقی کی فکر، مسجد کے نمازیوں کی فکر، ان کی سہولت کی فکر، مسجد کی خوشنمائی کی فکر. یہ وہ فکر ہے جو آپ کو عام آدمی سے بڑھا کر ان 7 خوش نصیبوں میں شامل کرتی ہے جنہیں اتنے سختی کے باوجود اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور وہ خوش نصیب بھی کہ رجل ذکر اللہ خالیا، اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہن، رمضان کے ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ان الفاظ پہ غور کیجئے. رجل ذکر اللہ خالیا، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اتنا یاد کیا ففاضت عیناہ، آنکھیں بہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میرے رب کو اتنی حیا آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اللہ کریم قیامت کی اتنی سختی کے باوجود اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ کریم ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، یہ کیفیت.
ان لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم کے قدم نہیں ہلیں گے۔ میں بھی ابن آدم ہوں، آپ بھی ابن آدم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کا نہیں پوچھ لیا جاتا۔ 5 سوال، سوچئے ہمارے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں اور ہم ان میں ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب آتا ہے، ہم اس کے مطابق پاس ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، پہلی بات عن عمرہ فیما افناہ، اللہ نے اتنی بڑی عمر دی تھی کہاں پہ ضائع کی۔ وعن شبابہ، دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی کہاں پہ ضائع کی۔ تیسری بات وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسب، کہاں سے کمایا تھا۔ اور چوتھی بات فیما انفقہ، کہاں پہ خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اللہ نے جو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پہ سوال ہونے ہیں نا، اس دن کی کیفیت آپ نے سن لی کہ وہاں پہ کیفیت یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کو آج خوف الہی ہے، رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں، میں رب کو کیسے جواب دوں گا۔ ان الجنت ہی المأویٰ، ظاہری بات ہے وہ آخرت کی تیاری کرے گا، فکر کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ میرا رب فرماتا ہے ان الجنت ہی المأویٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، میں جنت عطا فرما دوں۔ لیکن وہاں کی تو میرے بھائیوں کیفیت یہ ہے، کیا وہاں پر ہماری استطاعت، ہماری قابلیت اتنی ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ ہم رب کو للکار کر اپنی اس کی اللہ کے سوالوں کا جواب دے لیں گے؟ نہیں کیفیت۔ اور میرے بھائیوں، اور وہاں پہ تو بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ نہیں بولیں گے۔ سنیے سورہ نبا 30واں سپارہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن حضرت جبریل بھی کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا يتكلمون، کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بول سکے۔ ہم کہاں کی بات کرتے ہیں، ہم رب کو جواب دے لیں گے؟ میرے بھائیوں، آج اپنے اعمال کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ ہماری عمر کس کام میں گزر رہی ہے، اور یہ عمر جس کو ہم ذاتی طور پہ یہ تصوراتی لحاظ سے سوچ بیٹھے ہیں کہ 70 سال تو پکے ہیں، اوپر جتنی مل گئی۔ یاد رکھیے، جس دن سے بلوغت ہوئی اس دن سے لے کر یہ جو 50-55 سال تک یہ جوانی کا جو ہے نا، جس میں انسان کی عقل، لمز، اعضاء صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں،
اس کی کیفیت سنیے، یہ جوانی کیا ہے۔ اس جوانی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ یہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت پہ ہوئی، وہ اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اسی جوانی میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، کالج بھی پڑھتے ہیں، یونیورسٹی بھی پڑھتے ہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، کام پہلے سیکھتے ہیں، پھر کاروبار چلاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، مال کماتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اسی عمر میں، اور اسی میں ہی ہماری شادی بھی ہوتی ہے، اللہ اولاد بھی دیتے ہیں اسی عمر میں ہی، اور اسی میں ہی اولاد جوان بھی ہوتی ہے، اور اسی عمر میں ہی ہمارے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری تو زندگی کا جو کیفیت جو دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے، جب بچے بیاہ دیے جاتے ہیں زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں 70-75 سال تک یہی سوچتے رہتے ہیں، اور یار میری اولاد کا کیا بنے گا، وہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میں کچھ اس کے لیے کما لوں۔ اور اے انسان، تو نے کبھی سوچا تیرا کیا بنے گا؟ تو کیا کر رہا ہے دنیا میں؟ تیرے اوپر جوانی آئی، اللہ نے تجھے صحت دی، اللہ نے تجھے سلامتی دی، اور سارا کچھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ اکثر سستی، کاہلی، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصحہ، اللہ نے صحت دی۔ نمبر 2 فرصت دی ہے، بتائیے کہاں پہ گزاری گئی؟ رجل شاب نشا فی عبادت، جوانی ایسے گزرنی چاہیے تھی، لیکن ہماری جوانی کمائی میں تو گزری، تعلیم حاصل کرنے میں تو گزری، ہنر سیکھنے میں تو گزری، پیسہ کمانے میں تو گزری، اولاد پیدا کرنے میں، اولاد کی پرورش کرنے میں، جوانی لانے میں، ان کی شادیوں کے لیے پیسے کمانے میں، جائیداد بنانے میں تو گزری۔ اگر نہیں یاد آیا تو یہ نہیں یاد آیا کہ میں نے بھی نمازی بننا ہے، قرآن کا قاری بننا ہے، قرآن سیکھنے والا بننا ہے، یہ نہیں یاد آیا کہ میں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، دین سکھانا ہے، نہیں یاد آیا تو یہ نہیں آیا، باقی ساری دنیا یاد آ گئی۔ سوچئے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت جو لمحات آپ نے سنے کہ قیامت کی یہ کیفیت ہوگی اس محشر کے میدان کی، وہاں پہ کیسے یہاں پہ جواب دیں گے جا کے؟ اگر تو جواب تیار ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی، میں عالم دین بنایا ہے، اس کو دین کا مبلغ بنایا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ مال کماتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، تجارت میں دھوکہ نہیں کرتا، تجارت میں فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کا حق نہیں مارتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور تجارت 90 اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی قسم آپ کو سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے، اللہ نے آپ کو اتنی اچھی اولاد دے دی۔ لیکن اگر نہ اپنے وسائل ذرائع آمدن کا پتہ ہے، نہ اپنی اولاد کے ذرائع آمدن کا پتہ ہے، نہ اپنی مصروفیات کا پتہ ہے، نہ اپنی اولاد کی مصروفیات کا پتہ ہے، تو پھر میرے بھائیوں فکر مند رہیے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منائیے، اور فکر کیجئے کہ ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، کن کاموں میں ہمارا وقت گزرا ہے، ان کاموں میں اپنا فکر کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، باب التکاثر کی روایت ہے۔ آپ تصور کریں یہ حدیث سن کر، یہ جو 2 سوال آپ نے سنے، پوری عمر اور اس کے بعد جوانی والی عمر، تیسرا سوال ہے عن مالی ہی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسب، کہاں سے کمایا، کون سے ذرائع تھے۔ یہ دنیا میں تو ہم گیڑا گوڑا دے لیتے ہیں نا ہر کسی کو، اور یار وہ بس تھے، وہ بس اولا ہی رہنے دیں، بس مال آ رہا ہے، روٹی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ یہ گیڑے بازی نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ، چوتھا سوال یہ ہے، فیما انفقہ، مال خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث پر سوچئے۔ اس حدیث کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال الشیطان، شیطان نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ شیطان پہ لعنت کرے۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا ہے نا، تو شیطان کہتا ہے
لن یسلم صاحب المال منی الا من احدى ثلاث، صاحب مال اللہ مجھ سے سلامت نہیں رہے گا۔ اللہ کو چیلنج کیا، کس نے؟ شیطان نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کس نے چیلنج کیا؟ شیطان نے۔ کہتا ہے لن یسلم صاحب المال منی الا من احدى ثلاث اغدو علیہ بہن واروح، میں 3 مختلف طریقوں سے اس صاحب مال پہ حملہ کروں گا، اور یہ ان تینوں میں کسی ایک حملے میں میرا شکار ضرور بن جائے گا۔ کون؟ صاحب مال۔ مال اللہ نے میرے وسائل کے مطابق مجھے بھی دیے، آپ کو بھی دیا ہے، ہر شخص کو اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ کس طرح وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے، کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی چکر بازی کرتا ہے، کتنے دھوکے دیتا ہے، کتنے فراڈ کرتا ہے، یا کتنی صدق و امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ دنیا میں ہم جو مرضی چکما کسی کو دے لیں، لیکن رب کے پاس ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے، یہ رب نے پوچھنا ہے، اس آخرت کی فکر کیجئے۔ اقترب للناس حسابهم، آپ کا حساب قریب ہے، وہم فی غفلت معرضون، ہم غفلت میں پڑے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ فرمایا اخذہ من غیر حلہ، صاحب مال حاصل کرے گا من غیر حلہ، ایسے ذرائع سے جو حلال نہیں ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس کے اندر مال کی محبت اتنی ڈال دوں گا، جناب اتنا مال کو پیارا اس کو لگے گا کہ اخذہ من غیر حلہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس مال آ رہا ہے بس۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ مال کی ہوس اتنی ہے، حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچ گئے ہو، لیکن مال اکٹھا کرنے کا شوق ختم نہیں ہو رہا۔ قبروں تک پہنچ گئے۔ یاد رکھنا وقت آئے گا جہنم دیکھو گے اپنی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا۔ یہ تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، لتسألن، تم سے ضرور سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کہ رب کا سارا دیا خرچ کے آئے ہو، بتاؤ کہاں کہاں سے لے کے آئے ہو۔ پہلا سوال اخذہ من غیر حلہ، کہ مال کے ذرائع جو ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے۔ دوسری بات وَإِنفَاقِهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، صاحب مال خرچ کرے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ حق نہیں پہنچتا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ایسی جگہ پہ مال اڑا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ مال کا حق نہیں بنتا، غریب مر رہا ہے، مسکین مر رہا ہے، فقیر مر رہا ہے، نادار مر رہے ہیں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، لیکن وہ کہتا ہے میں پیسوں شو آف کرنے ہیں، میں نے وہاں پہ لگانے، حق بنتا ہے نہیں بنتا پتہ لگے میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ شیطان کے نرغے میں آ چکے ہیں، شیطان نے آپ کو جھگڑا ہوا ہے، آپ شیطان کے حملے میں آ گئے ہیں۔ یہ اللہ کی عنایت نہیں ہے، یہ مال آپ کے لیے آپ کے پیروں کی بیڑیاں بن رہا ہے جو محشر کے میدان سے آپ کو ہلنے نہیں دے گا۔ اور تیسرا سوال وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَأَمْنَهُ مِنْ حَقِّهِ، میں اس مال کی محبت اس کے دل میں اتنی ڈال دوں گا، اتنا اس کو محبوب لگے گا مال،
احببہ الیہ فامنعہ من حقہ، میں اس کو اس کے حق سے ہی روک دوں گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فقراء کو بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات نافلہ بھی دیتے ہیں، فقراء، مساکین، تالیف قلب، رقاب، غارمین، یہ 8 مصارف جو سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو مال دیا جاتا ہے، مال کا حق ان کے اوپر لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں مال کی، دماغ میں محبت ہی اتنی سما گئی ہے، شیطان نے اس کو جکڑ ہی اس انداز سے لیا ہے کہ مال کی محبت نے اس کو آ کے پکڑ لیا، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، پھر اس کے بعد 5واں سوال، ماذا عمل فیما علم، اللہ نے جو علم دیا ہے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیو، ہم بڑا منہ بٹور کے یہ بات کہہ دیتے ہیں، اے پتہ لگے گا مولویوں نو تے جو کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مولویوں کو تو پتہ لگ جائے گا، آپ میں سے کس شخص کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ سب کو پتا ہے۔ کس کو نہیں پتا گالی دینا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ سب کو پتا ہے۔ جس چیز کا آپ کے دل میں علم ہے، دماغ میں اویئرنیس ہے، میرے بھائیوں اس کے آپ عالم ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر سکتے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ مولوی اسی بات پہ پھنسے گا جو حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، لایا جائے گا اس کو، فدندلق اقطابہ، اور اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہو، انتڑیاں باہر نکلی ہو۔ جہنم کا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ انتڑیوں کو پکڑ کر اس طرح پھر رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے۔ یہ جو چکی گبا کے پانی نکالا جاتا تھا نا پرانے زمانے میں، کطحن الحمار یرحا، اس طرح پھرے گا۔ اہل جہنم اس سے مخاطب ہوں گے۔ یہ جہنم کا منظر اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں۔ حیران ہو کے پوچھیں گے، یہ ہے وہ مولوی جو پھنسے گا، باقی سب عوام ہی پھنسے گی، جس کو پتہ ہے نماز ثواب کا کام ہے، نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے، بہنوں کی وراثتیں کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، یہ سارا میرے بھائی مولوی نہیں، یہ خود پھنسے گا۔ سارا پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، کہتا دنیا بناؤ، مال کماؤ، آل بچاؤ، کھال بچاؤ، مال بچاؤ، بس لپیٹو مال جتنا آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم اس کے گرد اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، اور تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو بھی یہ تھے، ایسے بھی یہ تھے، ایک ہی ہوئے۔ وہ کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا، ولا آتیہ، خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا، وَآتِيهِ، لیکن خود برائیاں کرتا تھا۔ آج اللہ نے میری حقیقت سب کے سامنے آشکارا کر کے انہی جہنمیوں کے ساتھ مجھے بھی پھنسایا ہے، اور ساتھ بڑا عذاب یہ ہے کہ میری انتڑیاں باہر نکلی ہیں، میں تمہارے سامنے اس عذاب کو دوہرے طریقے سے لیے پھر رہا ہوں۔ اللہ کریم اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچے، میدان لگے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم میزان کو قائم کریں گے، انصاف کے ساتھ قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، میزان قائم ہوگا، وزن ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ ایک لفظ، حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ
تملأ ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، تملأ ما بین السماء والارض، اتنے وزنی کلمے ہیں، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان میں سارا خلا یہ کلمات پر کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کریں، نامہ اعمال میں وزن بڑھے گا، ترازو لگے گا۔ میرا رب کہتا ہے ہم انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے، کسی کو اچھا کلمہ کہا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، میرا مالک کہتا ہے ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کافی ہے ہم حساب لینے والے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کہاں پہ بھاگیں گے؟ میزان لگے گا، ترازو لگے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کے سامنے اس کا آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، تصور کیجئے اب یہ اعمال تل رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا وزن۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ کہنے میں بڑے ہلکے ہیں، کوئی بوجھل نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں اللہ نے بڑے بھاری بنائے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنی پیاری زبان سے کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات کہیے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اتنے بھاری ہیں آپ کا آسمان و زمین بھر جائے گا، اتنے وزنی کلمے خلوص نیت کے ساتھ کہا کریں۔ اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنائیے، اور نامہ اعمال میں میرے بھائیوں گالی دینے والا بندہ سنے، چغلی کرنے والا بندہ سنے، بد کلامی کرنے والا بندہ یہ حدیث سنے، اور میرے بھائیوں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ زمانی طور پہ کھیلنے والا اور ان کو ہیچ سمجھنے والا، گندے الفاظ بولنے والا، وہ بھی یہ حدیث سنے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میزان لگے گا قیامت کے روز۔ میرے نبی نے فرمایا ہے ما من شیء یوضع فی میزان المومن الحسن الخلق، قیامت کے روز میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ کیسا اخلاق ہے؟ اور صحیح سنن ابی داؤد کی 4800 نمبر حدیث، 4800 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، 3 لوگوں کو خوشخبری دی، 3 مختلف لوگوں کو۔ ہمارے موضوع کی متعلق بات ہے تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اس کو مکان لے کے دینے کا ضامن ہوں، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ اپنی زبان سے گالیوں کو ختم کریں، میزان لگے گا، حساب قریب آ رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم غفلت میں پڑے، میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، ہمارا اچھا اخلاق اس کا اتنا وزن ہوگا کہ کئی اعمال کو پیچھے چھوڑ کر ہمارا پلڑا بھاری کرا کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کریم ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ نقشہ کھینچا ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں بھی دیں گے تو بائیں میں بھی دیں گے۔ اب وہ خوش نصیب دائیں ہاتھ والا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اما من اوتی کتابہ بیمینی، دائیں ہاتھ میں ملا، وہ کہے گا او ہاؤ مقرؤ کتابی، یہ پڑھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میرے رب نے مجھے پاس کر دیے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، میں تو مومن ہوں، مسلمان ہوں، مجھے یقین تھا میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں اس کو عیش و عشرت والی زندگی ملے گی، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت ملے گی، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے نعمتیں قریب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، جاؤ جنت تمہاری، ساری زندگی جاؤ اس میں رہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہو، تکلیفیں کاٹی ہیں، اب اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے ہمیشہ کے لیے موجود ہیں، جا کے انجوائے کرو۔ اللہ کریم ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے برعکس دوسرا شخص، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ آؤ پکڑو بائیں ہاتھ۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، کہے گا ہے کاش لموت کتابیہ، مجھے نامہ اعمال نہ ہی ملتا، مجھے کیا پتا تھا حساب بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی مسجد محمدی میں، خطیب تو میں بھی محمدی مسجد کا ہوں الحمدللہ، لیکن وہ آپ سے دور ہے تھوڑی سی، کیوں جی عمران صاحب ان کو پتہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں جی، تو محمدی مسجد میں میں نے ایک اللہ کے بندے سے بات سنی تھی، اس کے باوجود یقین نہیں پڑا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ مجھے کیا پتا تھا حساب بھی ہونا ہے، فیصلہ بھی ہونا ہے، میرے پاس مال تھا، کدھر گیا ہے؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ دیا نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جاہ و جلال، میرا اقتدار، میرا اختیار، میری حکومت کہاں پہ گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میرا طاقت، روب، دبدبہ، پروٹوکول سارا فنش، ختم۔ رب کہے گا خذوہ فغلو، پکڑو باندھ لو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں گرا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلکو، جس کی 70 لگامیں ہیں، اس کو اس جہنم میں گرا دو، پھینک دو اس کو ہماری اس بندے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نا ایک ایسی تصویر بھی بتائی ہماری دماغ کی اصلاح کے لیے، شاید ہمارا دماغ کہیں کریک نہ ہو جائے۔ جب دنیا میں لوگ کہتے تھے نا آپ کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نامہ اعمال دکھائے گا، تو دنیا کہتی تھی کہاں پہ نامہ اعمال دیکھنا، کس نے دیکھنا ہے، اتنا فرشتے کہاں پہ ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہم سارا دن کرتے ہیں، کیا فرشتے اتنے ویلے بیٹھے لکھتے جائیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نا قیامت کے روز نامہ اعمال وہاں پہ جہاں پہ میزان لگے گا، دو باتیں ہماری رہ گئی کر کے ہم نے بات ختم کر دینی، اب توجہ سے بات سنیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال پیش کریں گے ان کو جو انکار کرتے رہے۔ اللہ کہیں گے ادھر آؤ، یہ کیا تھا، مکر جائے گا، نہیں میں نے نہیں کیا۔ تو جب ہم دنیا میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں پیش کرے گا تو مانتے نہیں تھے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے موبائل میں سینکڑوں GB کی چپیں آ گئی، اب تھوڑا تھوڑا ماننے لگ گئے، نہیں یار لگتا ہے رب کے پاس کوئی ریکارڈ ہوگا۔ اگر ہزاروں GB کا ایک کارڈ ہو سکتا ہے، اتنے ٹیرا بائٹ کا کارڈ ہو سکتا ہے، تو رب کے پاس یقیناً اس سے اچھی ٹیکنالوجی ہوگی کہ رب ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں پھر سمجھایا سورہ کاف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ قیامت کے روز جب نامہ اعمال رکھا جائے گا، اللہ کہتے ہیں سورہ کہف ہے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
مجرم ڈریں گے، کانپ رہے ہوں گے، کس بنا پہ؟ جو نامہ اعمال کر کے آئے ہیں اس کو دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے کاش، ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، ہر چیز اس میں لکھ دی۔ شاید مکرے کہ اللہ میں نے نہیں کیا تھا، میرا مالک کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کرتے رہے ہو نا، آج کی سادی زبان میں اللہ ویڈیو فلم آپ کے سامنے چلائیں گے، مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کرتے رہے ہو اللہ سامنے چلوا کے دکھائیں گے، یہ دیکھو فلاں تاریخ کو، فلاں سن کو، فلاں جگہ پہ تو یہ عمل کر رہا تھا، دیکھ اب یہاں پہ تو کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اقترب للناس حسابہم، یہ ہے حساب کا وقت جس سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے نکلیے اس دنیا کے خواب و خیالوں سے، آخری بات، اس کے خواب و خیالوں سے نکلے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 6417 نمبر۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، بڑا پیارا قول ہے، بڑی پیاری بات ہے، سچی بات ہے۔ اصلاح کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اب آخرت آنے والی ہے، فلکل واحد منہما بنون، دنیا اور آخرت دونوں کی آگے اولادیں، فکونوا من ابناء الآخرہ، آپ آخرت کے بچے بنے، آخرت کی اولاد بنے، اس کی تیاری کریں، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بچے بن کر دنیا کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ کیوں؟ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، آج کے دن عمل کی گنجائش ہے، وقت موجود ہے، صحت موجود ہے، فرصت موجود ہے، عمل کر لو، حساب کتاب آج نہیں ہے، اچھا عمل کر لو، وقت موجود ہے، صحت موجود، فرصت موجود، حدیث آپ پیچھے سن چکے۔ کل قیامت کا روز ہوگا، والآخرہ، حساب ہی حساب ہوگا، لا عمل فیہا، اس میں عمل کی گنجائش نہیں۔ مجرم کہے گا اللہ رب العالمین مجھے بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ مجرم کہے گا اللہ جانے دو، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اللہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ کہیں گے نہیں، یہ میرا نظام نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ آپ کے کہنے کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب زندگی بھگتو، آگے اب جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے اس کا سامنا کرو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا جب آخری پہر رہ جاتا نا، آپ اٹھتے، اٹھ کر کہتے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، جاءت الراجفہ، قیامت کا ایک نفخہ آ چکا۔ آپ نے فرمایا نا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، فرمایا انا والساعۃ کہاتین جاءت الراجفہ،
ایک نفخہ آ چکا، تتبعها الرادفہ، جس کے پیچھے دوسرا نفخہ قیامت کی صورت میں آنے والا ہے۔ ہماری تو موت بھی آ گئی، ہمارے لیے قیامت قائم ہو گئی حدیث کے مطابق، من مات فقد قامت قیامت، جزا و سزا کا سلسلہ شروع۔ فرمایا جاء الموت وما فی، جاء الموت وما فی، جاء الموت وما فی، موت اپنی ہولناکیوں سمیت سر پہ منڈلا رہی ہے، موت اپنی ہولناکیوں سمیت سر پہ منڈلا رہی ہے، لہذا میرے بھائیوں اس کی تیاری کر لیں، حساب قریب ہے، ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ میرا رب اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اس آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں فرمائے، برائی سے دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں اللہ نیک اعمال کے ساتھ وابستہ رکھے، موت آئے خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد و شاداب رکھے، آپ سب کے جان مال رزق عزت میں اللہ کریم برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہم زد فضل۔ یہ تھے ہمارے استاد حضرت مولانا قاری ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ کر لا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔